واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے خاص طور پہ ایتھیسٹ اور ایگنوسٹکس کی طرف سے کہ اما عائشہ کی عمر جو تھی وہ 6 سال تھی اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. جو اصل مسئلہ کھڑا ہوا نا وہ یہاں سے کھڑا ہوا کہ اس کو امام بخاری نے نقل کر دیا. اما حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے نکالا گیا. یہ بات کتنی سچی ہے؟ ویسے تو حوا نام بھی کہیں میرا خیال ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، مگر جو توبہ ہے وہ تو صرف حضرت آدم کی ہی بتائی جاتی ہے. اما حوا کی بھی کوئی توبہ ہے؟ یہ جو علمی زوال ہے نا اور اندھی تقلید جو مسلمانوں میں رائج ہوئی اور قصے کہانیاں، ان چیزوں نے بہت زیادہ ہمارے ہاں جگہ لی. جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اپنی جگہ پر بیچارے سچے ہیں کہ جو حدیث قرآن پاک سے ٹکرائے اسے چھوڑ دینا چاہیے. جو محقق ہوتا ہے نا اس کو ہمیشہ اپنے لوگوں سے مخالفت ہی مول لیتا ہے. کوئی کہتا ہے مارو، کوئی کہتا ہے ہلکی مار مارو، کوئی ساتھ کہیں گے جنگوٹھے جتنی چھڑی ہونی چاہیے اس سے مارو. مگر کیوں مارو؟ اگر اس کو مارنے کا تو عورت کو بھی پھر حق دینا کہ ہمیں بھی پھینٹی لگا سکے. کنجیونل پلیئر کے بارے میں بات ہے، سورہ توبہ میں ہے کہ سدھے ہو جانے تو کھڑکا دیں گے قانون. ٹھیک ہے، جس میں تو کنفیوژن ہونی نہیں چاہیے جس کتاب کے اندر، پھر اس کتاب میں آیتیں اب تک کیوں ہیں سر؟ اصل میں یہ خود مالائی باتیں بیان کر رہے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. یعنی سر میرے لیے اگر میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ اٹھاؤں تو یہ تو پڑھنا بڑا خطرناک ہے میرے جیسے بندے کے لیے. آپ نے اچھا اشارہ کیا، اندھی تقلید. ہمارا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عورت کی گواہی بھی آدھی، اس کا جائیداد میں حصہ. دیکھیں اب یہ بھی مسکنسیپشن ہے. اچھا پھر حور کا جو لفظ ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یعنی آپ کی جو مصاحبت ہے عورتوں کی ایسے خوبصورت مردوں کے ساتھ ہوگی. یعنی پاسبلٹی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے پاسبلٹی. دیکھیے واقعی عورت طلاق دے سکتی؟ جی بالکل دے سکتی ہے عورت، یعنی احناف کے نزدیک عورت بھی طلاق دے سکتی ہے. عورت پولیٹیکل لیڈرشپ کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. مردوں کا بھی ایسے داڑھی والے حرام کھاتے ہیں بڑا بڑا. السلام علیکم ڈیئر فیلاز، ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. ہمارے جتنے بھی ملحدین ہیں نا ان لوگوں نے ایک وتیرہ عجیب و غریب سا اپنایا ہوا ہے کہ جب بھی انہیں اسلام کے اوپر کسی قسم کی تنقید کرنی ہوتی ہے تب وہ آ جا کر ٹاپکس چھیڑتے ہیں اسلام کے اندر عورتوں کے حقوق کا، کہ عورتیں بھائی کس طرح سے یہاں پر سپریس کی جاتی ہیں اور ان کے حقوق کو کس طرح سے سلب کیا جاتا ہے. اور پھر ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو لے کر وہ لوگ ایشو بہت سارا بناتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اس ٹاپک کو، اس سبجیکٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے کیوں نہ میں ایک ایسے ایکسپرٹ کو بلاؤں جو کہ اس ہی اسپیسیفک فیلڈ کے اندر ید طولہ رکھتے ہیں. میرے ساتھ امان رسول صاحب موجود ہیں. سر کا بہت زیادہ کام ہے ڈنمارک میں، سال ہر سال آپ نے پڑھایا ہے اور شریعہ لاء کے اوپر بھی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، حدیث کے اوپر، فقہ کے اوپر بھی. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک، آپ سنائیں؟ میں بھی سر بالکل ٹھیک ٹھاک. سر جی بہت ہی میرے پاس طوفانی قسم کے کچھ کویسچنز ہیں. ایک تو پہلے نا یہ بتا دیجئے کہ جو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اما حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے نکالا گیا، یہ بات کتنی سچی ہے؟ یہ قرآن مجید میں تو یہ بات کہیں پر بیان نہیں ہے، ہمیں احادیث میں یہ بات ملتی ہے. اچھا ہے. تو وہاں بھی ایک سمبولک جو ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا وہ ہے، یعنی پسلی ایک تو آپ کے دل کے قریب ہوتی ہے. ٹھیک. تو دوسری بات یہ ہے کہ پسلی کی اپنی ایک ساخت ہے، وہ جیسی بھی ہے آپ کو اس کو اسی طرح ہی قبول کرنا ہے. ٹھیک ہے. یا آپ یہ چاہیں کہ اب میں اس کو سیدھا کر دوں، توڑ دوں، تو وہ ناممکن بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میری آپ کی سب کی ایک اپنی فطرت یا جسے شاکلہ کہا جاتا ہے وہ ہے، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے. اسی طرح خاتون جو ہے، عورت ہے، آپ کی بیوی ہے، وہ جب شادی ہوتی ہے تو واضح بات ہے کہ اس کی اپنی تربیت، اپنا ماحول، اپنی شخصیت، تو اپنی فطرت، اپنی عادات سب کچھ ہیں، تو آپ اس کو اسی طریقے سے قبول کریں. صحیح بات. تو یہ جو کوشش کرتے ہیں نا کہ ایک انسان اپنی فطرت اور اپنی طبیعت سے ہی دستبردار ہو جائے، تو اس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ بھئی عورت کو آپ اسی طرح قبول کریں جس طرح اس کی شخصیت ہے. مطلب سمبولک ٹرمز میں مان لیں اس کو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فزیکلی اللہ تعالیٰ نے نہیں اس کا پسلی سے ان کو جو ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں یہ بات بیان ہوئی ہے نا تو وہاں پر خود محدثین نے، علماء نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی شرح کر دی ہے. مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب ہم تحقیق کے لیے نہیں کسی چیز کو پڑھتے، سمجھنے کے لیے تلاش ہماری نہیں ہوتی ہے. ہمارا کام اصل یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بات کو اچکیں اور اچک کر پھر ایک پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں. تو وہی طریقہ ہمارے ہاں اختیار کیا جاتا ہے. صحیح بات، بالکل. اچھا سر
یہ بھی کہا جاتا ہے اور ببلیکل پروفیسیز کے اندر ہی شاید یہ بات ہے کہ عورت نے بہکایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو. ویسے تو حوا نام بھی کہیں میرا خیال ایگزسٹ نہیں کرتا. نہیں, قرآن مجید میں تو کہیں بیان نہیں ہے. اور یہ بائبل میں ہے لیکن قرآن مجید اس پر خاموش ہے. قرآن نے کچھ بھی نہیں کہا اس حوالے سے, بلکہ قرآن نے دونوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ دونوں کو شیطان نے بہکایا, پھسلایا. ہما کا صیغہ آتا ہے, ہما یعنی ضمیر ہما کی آتی ہے, تو اس سے مراد دونوں ہے. قرآن مجید نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ عورت ذریعہ بنی مرد کو خراب کرنے کا یا اس کو گمراہ کرنے کا, کہیں قرآن میں بیان نہیں ہے. مگر جو توبہ ہے وہ تو صرف حضرت آدم کی ہی بتائی جاتی ہے, اما حوا کی بھی کوئی توبہ ہے؟ نہیں, قرآن مجید میں جو بیان ہوا ہے وہ دونوں کی ہے. قالا ربنا ظلمنا انفسنا, دونوں نے یہ کہا اے ہمارا رب ہم نے ظلم کیا. یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. صحیح. اچھا اب دیکھیے ایک مسئلہ جو ہے نا ہمارے ساتھ, وہ یہ ہے کہ جس صنف کو کوئی بات مل جاتی ہے نا وہ اس کو اپنے حق میں استعمال کرتا ہے. بالکل ایسا. یعنی یہ ہم نے ایک تانا بنا دیا عورت کے لیے کہ بھئی حوا نے بھی تو آدم کو گمراہ کیا تھا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو آپ ایک تعصب کے اور ایک گروہی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں گے نا, صنف کے نقطہ نظر سے, تو وہ ایک اس کے لیے بڑا ٹول بن جاتا ہے ایک صنف کے لیے کہ وہ اس کو اپنے حق میں پھر استعمال کرتا ہے. تو یہ گویا کہ یہ بھی اسی طرح کا ایک جملہ ہے جو بہت زیادہ مشہور ہو گیا, اور قرآن کا اور حدیث کا اس سے کوئی تعلق نہیں. صحیح ہے. ویسے سر مرد اور عورت میں اٹریکشن کیوں ہے سائیکولوجیکلی, یا کیا وجہ ہے؟ اور یہ کئی دفعہ وائلیٹ بھی ہوتی ہے چیز, مرد کو بھی مرد سے کشش ہو جاتی ہے, عورت کو بھی عورتوں سے ہو رہی ہے آج کل کشش, مگر مرد اور عورت میں کشش کیوں ہے؟ دیکھیے جو مرد کی مرد سے یا عورت کی عورت سے وہ تو نفسیاتی مسئلے ہوتے ہیں, اس کا تو باقاعدہ اس طریقے سے علاج کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے بیماری سمجھتا ہے. بالکل اس کو اس طریقے سے یعنی سیریسلی اس کو اس طرح لینا چاہیے. صحیح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ویسے بھی انسان کے لیے جو آزمائش ہے اور امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے, تو اس بنیاد پر یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے, بڑا اہم, کہ مرد کا عورت کی طرف یا عورت کا مرد کی طرف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آزمائش اور امتحان میں ہی تو ہمیں وہ قوانین اور احکام دیے ہیں کہ جن کی ہمیں پابندی کرنی ہے. یعنی اٹریکشن کی جو جائز صورت بن جاتی ہے, اس کو لیجیٹیمائز اگر کیا جاتا ہے, تو اس کی صورت یہی ہے کہ بھئی نکاح کی شکل موجود ہے جو ایک قانونی صورت بھی ہے اور جس سے ایک انسانی معاشرہ وجود میں آتا ہے. اگر اس طرح آزاد چھوڑ دیا جائے اس کشش کی بنیاد پر یا اس بھوک کی بنیاد پر, تو پھر وہ معاشرہ تو پھر حقوق اور فرائض کی بنیاد پر ہی آگے بڑھتا ہے, وہ تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. بالکل ایگری کرتا ہوں میں اس چیز سے. اچھا سر, پردے کا جو ایک حکم ہے, اب یہ تو دیکھیں کشش تو اب آپ نے کہا کہ انسان میں فطری چیز ہے, ہوتی ہے, ٹھیک, لیکن یہ آ جا کر قریب 1500 سال پہلے ہمیں کیوں اس چیز کا حکم دیا گیا؟ اس سے پہلے بھی تو کتنا عرصہ تھا کہ جس میں چیز نہیں تھی, تو یہ اس ٹائم پہ آگے کیوں اتنی امپورٹنٹ ہو گئی؟ اچھا ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا. اگر آپ تورات کو دیکھیں, انجیل کو دیکھیں, اور پھر خاص طور پر قوم یہود کو آپ دیکھیں, ان کے ہاں پردے کا بڑا سخت تصور موجود تھا. اچھا. بلکہ ابھی 100 سال پہلے تک اگر آپ یورپ کو دیکھیں, 150 سال پہلے تک, تو علامہ اقبال نے اس بات کو ایک جگہ بیان کیا ہے کہ وہ گئے تھے, اور پہلی دفعہ جب گئے انگلینڈ UK, تو وہ پھر اس کے بعد جب دوسری مرتبہ گئے تو مارکیٹ میں انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون جو ان سی ہے لڑکی, وہ چیز بیچ رہی ہے. تو انہوں نے اس پر بڑا یعنی پھر لکھا کہ بھئی یہ اس وقت کا اب یورپ مغرب نہیں رہا. اس وقت کچھ حیا شرم تھی یا عورتوں کا کوئی خیال کیا جاتا تھا. اب انہوں نے بازار کی چیز بنا کر رکھ دیا عورت کو کہ وہ بیٹھی جرابیں بیچ رہی ہے, ٹوپیاں بیچ رہی ہے اور یہ کام کر رہی ہے. تو کہیں پر اقبال نے اس پر تنقید بھی کی ہے. تو ایسا نہیں تھا پہلے ایک تصور. مثلا قومی ان کو آپ دیکھ لیں, یہود کو, ان کی خواتین یعنی وگ پہنا کرتی تھیں, یعنی سر کو کور کرنے کے لیے. صحیح. تو وگ اس لیے تھی یا بالوں والی ٹوپی کہ وہ سر کو چھپاتی تھی. تو یہ تعلیم تو شروع سے چلی آ رہی ہے. اچھا اب جب اسلام کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں نا, عرب کے معاشرے میں فحاشی تھی, یعنی اس طرح کی کہ عورتیں اپنا سینہ دکھانا اس کو
نسوانی حسن کو ظاہر کرنا اس کو اپنے لیے بڑا فخر سمجھتی تھی. ٹھیک. قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید نے خاص طور پر سورۃ النور میں اس کو بیان کیا ہے کہ اپنی چھاتیوں پر تم یہ اوڑھنی جو ہے یہ کپڑا تم ڈالا کرو. ٹھیک ہے. یعنی خاص طور پر یعنی اس طریقے سے اپنے آپ کو ہاف یعنی نیکڈ یا کہہ لیں اوریاں رکھنا کہ اس سے سینہ ان کا نظر آئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کہا. بنیادی بات جو پردے میں ہے نا جی وہ یہ ہے کہ اس کے پس منظر میں جو اخلاقی خرابیاں وجود میں آتی ہیں تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں جہاں اس کا امکان تھا، جہاں جہاں پہ وہ صورت عرب کے معاشرے میں یا مدینے میں موجود تھی تو وہاں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا حکم دیا. یعنی مثال کے طور پر ایک پردہ وہ ہے کہ جو امہات المومنین کے لیے ہے، بنات رسول کے لیے ہے، ایک وہ پردہ وہ بڑا سخت قرآن نے بیان کیا. پھر ایک وہ پردہ جو عام زندگی کے لیے ہے. ایک پردہ وہ ہے کہ جو خاص حالات میں ہیں. اب یہ سب کچھ مدینے میں ہوتا تھا، یعنی وہاں کے جو منافقین تھے وہ سکینڈلائز کرتے تھے رسول اللہ کی ازواج کے پاس آ کر بیٹھی خواتین منافقین کی، وہ یہ کہتی تھی کہ دیکھو فلان لڑکی نے عورت نے فلاں سے شادی کی ہے، وہ مزے میں ہے، سونے میں لدی رہتی ہے، اچھا گھر، اچھا تم نے کیا کمایا رسول اللہ سے نکاح کر کے شادی کر کے، یعنی اس طرح کی باتیں. اور پھر یہ تھا کہ اگر کوئی منافق دروازے پر آ گیا اور اس نے آ کر کوئی بات کہی اور آگے سے اس کو جواب مل گیا تو وہ جا کر پھر پروپیگنڈا کرتا، دیکھو میں، جیسے نعوذ باللہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ دوسری خواتین کے بارے میں کوئی کسی نے ذرا ملائمت سے بات کر دی، نرمی سے کر دی تو جا کر دوسروں کو بتایا کہ وہ اس سے میری بڑی علیک سلیک ہے، سلام دعا ہے. یہ یعنی خرابی جو ہوتی ہے نا ذہنی اور نیت کی جو خرابی ہے، بد کرداری کی علامت ہے یہ. تو اس وقت بھی ان کا یہ حال تھا، وہ سکینڈلائز کرتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے جیسے بخاری میں بھی اس کو بیان کیا گیا تو وہاں پر پھر اس انداز سے بیان کیا گیا. لیکن ہمارے ہاں چیزوں کو کچھ زیادہ مبالغہ کے ساتھ بھی پھر بیان کیا جاتا ہے، اور اس کی ایک ہی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ بھی چونکہ اب زمانہ خراب ہے تو لہٰذا عورت اپنے آپ کو اس طرح ڈھانپے جو ہمیں ایک روایتی پردہ معاشرے میں نظر آتا ہے. تو یہ کوئی اتنی بڑی دلیل نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو اتنا محفوظ بنائیں، اپنے معاشرے کو اتنا پرامن بنائیں کہ کوئی بھی بیٹی، کوئی بہن، کوئی اگر گھر سے باہر نکلتی ہے تعلیم کے لیے، آفس کے لیے، دیگر معاملات کے لیے، آپ کا معاشرہ اتنا محفوظ ہونا چاہیے کہ اس کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم سارا زور عورت پر دینے کے بجائے ہم مرد پر اور معاشرے کو بھی اصلاح کی طرف لائیں نا، یہ بنیادی کام ہے. عمل بالمعروف کے ساتھ نہیں ممکن، دونوں ہی چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. اب میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، مگر سر اس کی لمٹ کے اندر اختلافات کیوں ہیں کہ کچھ ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ کوئی اتنا ضروری نہیں، ٹھیک ہے، کچھ صرف آنکھیں دکھانے کا اور کچھ صرف ہاتھ بھی اور کچھ آنکھوں کے درمیان کے حصے کو بھی کور کرتے ہیں. تو سر اتنی ڈفرینٹ کیوں اوپینین ہے؟ حالانکہ اب میرا قرآن کا جو لمیٹڈ نالج ہے، حکم تو یہ صرف غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے لیے تھا. دیکھیے قرآن مجید میں ازواج کے لیے بھی ہے اور پھر مومنات کے لیے بھی ہے. جیسے میں نے 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا نا، تو یہ اس طرح ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا، جہاں تک آپ نے کہا، دیکھیے یہ اختلاف ہی تو اصل میں توسع ہے نا، یعنی یہی تو وسعت کا باعث ہے. ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ اختلاف کو آپ اس طرح نہ لیجئے کہ یہ جھگڑا بن جائے، اس کو آپ توسع کے معنی میں لے لیجئے، یعنی وسعت اس میں ایک ہے. یعنی اگر کوئی عالم یہ کہتا ہے گویا کہ اللہ نے اس مسئلے پر آپ کو کوئی اصولی بات نہیں بتائی، کوئی حکم نازل نہیں کیا، تو اس بنیاد پر پھر اختلاف بھی ہے. یعنی مثلاً ائمہ میں خود اس بات پر اختلاف ہے. امام شافعی کی جو رائے ہے، امام ابو حنیفہ کی جو رائے، اس میں اختلاف ہے. اور پھر ہمارے آج کے دور میں جیسے ڈاکٹر یوسف القرداوی ہیں، ان کی رائے آپ دیکھ لیجئے، اس طرح سید مودودی کی رائے کو دیکھ لیجئے. کوئی سخت پردے کا قائل ہے، کوئی سخت پردے کا قائل نہیں ہے. تو میرے خیال یہ تو توسع ہے، آپ جس پر چاہیں پھر. پر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نا، صرف اس ایک میٹر کی بات نہیں، بہت سے میٹرز میں ہمیں ایک اختلاف، اب آپ کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ججمنٹ ڈے میں پتہ چلتا ہے جی صحیح بات ایک تھی، باقی سارے غلط تھے. حالانکہ بات تو مان سارے رہے تھے، کوئی اتنی مان رہا تھا، کوئی اتنی مان رہا تھا، تو باقیوں کو پھینٹی پڑے گی.
نہیں ایسا نہیں ہے. ہاں اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پھینٹی اس بات پہ پڑھنی جو نص قطعی ہے، میری زبان میں بات جہاں کریں. پر ایبسلیوٹ نس ہے جس میں، اچھا یعنی ٹھیک ہے. قطعیت ہے جس ہاں میں، ٹھیک ہے. پھینٹی وہاں پہ پڑھنی ہے. اچھا یعنی توحید جیسا مسئلہ. ہاں یعنی کہ اگر ہاں پردہ بھی ہے مثال کے طور پر، اگر وہاں پر فحش موجود ہے، بدکاری موجود ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ اپنے اعضاء کا دکھانا موجود ہے، عریاں کرنا موجود ہے، لوگوں کو اٹریکٹ کرنا موجود ہے، یہ نیت ہے، وہاں پر پھینٹی پڑے گی. جہاں پر یہ چیز نہیں ہے تو آپ دیکھتے نہیں معاشرے میں بہت پابردہ لوگ ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، لیکن وہ بدکاری اور فحاشی میں انوالو ہوتی ہیں. آپ ایسی خواتین بھی دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا ہوتا جو ہمارا روایتی پردہ نہیں کیا ہوتا، لیکن شرفا ہوتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ تو انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. مردوں کا بھی ایسے داڑھی والے حرام کھاتے ہیں بڑا بڑا. ہاں بالکل ایسے ہی آپ بازار بڑا پڑا. بلکہ آپ تو حیران ہوں گے کہ چونکہ میرے ساتھ ڈرائیور ہوتے ہیں، جب چینل سے نکلنا ہوتا ہے تو ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں تو وہ بڑی عجیب عجیب سٹوریاں سناتے ہیں. یعنی جو کاروبار کیا جا رہا ہے اس کو بیچا صرف اپنے ظاہری تشخص سے بیچا جا رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں ٹوپی پہنتے ہیں، ان کی داڑھی ہے، ٹخنے سے شلوار بھی اوپر ہے، دوڑ دوڑ کے مسجد بھی جا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں علمان والحفیظ جس طرح وہ اندر بیٹھ کر چیزیں 2 نمبر بناتے ہیں، پھر جو 100 روپے کی چیز ہے وہ 2 ہزار 5 ہزار کی بیچتے ہیں اور پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں. تو انسان ہے. میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ انسان بڑا آزمائش میں ہے. یہ انسان تو صحیح بات ہے، اللہ رحم کرے. اچھا سر، اب ہسٹوریکل ایک بہت زیادہ واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے خاص طور پہ ایتھیسٹ اور ایگنوسٹکس کی طرف سے کہ اماں عائشہ کی عمر جو تھی وہ 6 سال تھی اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. کنزیوم پتہ نہیں کب ہوئی ہے وہ یہ مجھے نہیں پتا. کچھ 18 کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں اسی ٹائم پہ کنزیومیٹ بھی ہو گئی تھی شادی. ٹھیک ہے. اور ایسے علماء بھی گزرے بھی ہیں اور موجود بھی ہیں جنہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ ان کی عمر 18 یا 19 سال تھی. ٹھیک، کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیے یہ جو اصل مسئلہ کھڑا ہوا نا وہ یہاں سے کھڑا ہوا کہ اس کو امام بخاری نے نقل کر دیا صحیح البخاری میں. اور صحیح البخاری کا جو مرتبہ ہے حدیث وہ ہم نے کہہ دیا قرآن پاک کے بعد اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، جو کہ غلط بات ہے، یہ کہہ دیا گیا. ہاں جی. اچھا، اب اس کی وجہ سے یہ بات اتنی مشہور ہو گئی، حالانکہ یہ ایک روایت ہے، ایک تاریخی بات ہے جو امام بخاری نے نقل کی ہے. ایسی بہت سی باتیں ہیں جن پر آپ امام بخاری سے اختلاف کر سکتے ہیں. تو غالباً 110 یا 20 حدیثیں ایسی ہیں کہ جس پر جرح ہے محدثین کی خود اس پر کہ یہ حدیث متن میں کمزور ہے، یہ حدیث سند میں کمزور ہے. کیونکہ صرف سند کی بنیاد پر تو قبولیت نہیں ہوتی نا. صحیح ہے. اس کے ساتھ متن کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ متن جون سا ہے اس کا کوئی اختلاف قرآن سے تو نہیں ہو رہا نا. ٹھیک ہے، یہ بنیادی بات ہے. دیکھیے ایک تو امام بخاری کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ یہاں تک پہنچا. اچھا، پھر اس پر بھی ہمارے علماء کا اختلاف ہے، یا آج کا نہیں ہے. سید سلیمان ندوی نے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ کتاب لکھی اس کو آپ دیکھ لیجئے. تو لہٰذا یہ کوئی اتنی بات نہیں ہے کہ جس کو اتنا ایشو بنایا جائے. یا تو آپ کوئی ایسی بات کریں نا کہ جو واقعی اسلام کے عقیدے کی بات ہے، وحی کی بات ہے، تو اس پر تو گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو اس طرح کی تاریخی باتیں ہیں کیا کچھ بیان نہیں کیا گیا. بڑی بڑی شخصیات کے بارے میں بہت کچھ کہہ دیا جاتا ہے تو وہ کہتے رہیں لوگ، اس کی کیا حیثیت ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا کچھ بولا جاتا ہے، بولا گیا. حضرت موسیٰ کے بارے میں تورات بھری پڑی ہے. اگر آپ اٹھا کے حضرت یعقوب کے حوالے سے دیکھ لیجئے قرآن کس طرح ان کے کردار کو اور ان کے صبر کو بیان کرتا ہے. تو دوسری کتابوں میں جا کر دیکھ لیجئے تو وہ تو ایسے لگتا ہے کہ عام آدمی سے بھی نیچے ان کی حالت تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی اہم باتیں نہیں ہوتی کہ ان بنیادوں پر. تو آپ قائل کس چیز کے ہیں اس کانٹیکسٹ میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسری بات ہے میں اس کا 18-19 سال کی عمر. چلیں اب یہاں سے اگر جنرلی سر اگر ہم بات یہ کریں کہ جو حدیث قرآن پاک سے ٹکرائے جی اسے چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیے میں 2 باتیں بیان کرتا ہوں، ایک سند ہے اور ایک متن ہے. اوکے، مطلب بھی بتائیے گا. سند سے مراد یہ ہے کہ جو راوی اس کو نیریٹ کرنے والے ہیں، نیریٹرز ہیں، ان کا کردار، اس پر بھی محدثین نے بہت کام کیا، جسے ہم علم اسماء الرجال کہتے ہیں
کہ یہ راوی کردار کا کیسا تھا، اس کی عادتیں کیسی تھی، اس کا حافظہ کیسے تھا، اس کا مزاج اور عادتیں اس کی کیسے تھی، یہ سارا کچھ وہ دیکھتے ہیں، اس کو باقاعدہ جائزہ لیتے ہیں. یہ سند ہو جاتی ہے. متن یہ ہے کہ وہ جو ٹیکسٹ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں تو کہیں جھول نہیں ہے نا، کوئی کمزوری اس میں تو نہیں ہے. اگر کہیں پر ایسی بات ہوگی تو پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ تو میں نہیں کہہ رہا، یہ تو ہمارے 1400 سال میں یہ محدثین نے اس بات کو بیان کیا. اصل مسئلہ میں بتاؤں، یہ جو علمی زوال ہے نا اور اندھی تقلید جو مسلمانوں میں رائج ہوئی اور قصے کہانیاں، قصہ گوئی، داستانیں، ان چیزوں نے بہت زیادہ ہمارے ہاں جگہ لے لی. جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اپنی جگہ پر بیچارے سچے ہیں. صحیح ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے نہ انہوں نے مطالعہ کرنا ہے، ٹھیک بات. انہوں نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ کوا تمہارا کان لے گیا تو وہ کتا تمہارا کان لے گیا تو کتے کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، ادھر نہیں چیک کرتے ہوئے کان ہے یا نہیں ہے. صحیح. تو ہمارا ان کا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جن کا آپ نے پہلے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ یہ اگر ایک سچے طالب علم بن کر دین کے یا سچے طالب علم بن کر حقیقت کے آپ کہہ لیجیے، دین نہ کہیے، تو تھوڑا سا پڑھیں سمجھیں چیزوں کو. میں آپ کو مثال دوں، ایک گروپ ہے فلسفہ اس کا نام رکھا ہوا ہے. اچھا. وہاں پر میرے دوست ہیں انگلینڈ میں، وہ مجھے بھیجتے ہیں اور میں جواب ان کو دے دیتا ہوں بول کر، تو وہ پھر اس کو لکھ لیتے ہیں. اب تو آسان طریقہ ہے لکھنے کا بھی، تو وہ پھر اس گروپ میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بات یہاں سے شروع ہوئی کہ خنزیر جو ان سے سور ہے اس پر، کہ یہ تم اسلام نے کوئی نئی بات نہیں کی، یہ تو پہلے اس کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے، اب میرے ذہن میں ان کی باتیں نہیں ہیں زیادہ، کہ یہ تو ترکی میں جو ایک علاقہ ہے وہاں سے ایک قوم رہتی تھی، تو وہاں سے یہ سارا کچھ مسلمانوں نے بھی اس کو لے لیا، عرب نے لے لیا، تو اس طرح کر کے. جب میں نے انہیں بتایا کہ بھئی یہ جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں نا تاریخی طور پر یہ بالکل غیر مستند باتیں ہیں. جو اس کو قصہ گوئی کہہ رہے ہیں نا، جو دین کہتا ہے، اصل میں یہ خود مالائی باتیں بیان کر رہے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اگر اسلام کو اس طریقے سے یہ پڑھیں کہ دین آپ کو سکھاتا کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، مبادیات کیا ہیں، اس نے اگر خنزیر کو، خون کو، میتہ کو، اس نے اگر مردار کو حرام کیا، وما اہل بغیر اللہ کو حرام کیا، تو اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے. اسلام اس بارے میں بہت حساس ہے، سینسٹیو ہے کہ آپ کھاتے کیا ہیں، آپ پیتے کیا ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے کھانے پینے میں بھی خیال کرنا ہے، اور صرف اس میں نہیں بلکہ آپ نے حرام سے بچنا ہے. یعنی عدوان سے، ظلم سے، اسم سے، زیادتی سے. اس کے ذریعے سے جو مال آئے گا وہ آپ کے جزو بدن بنے گا، آپ کی روحانیت کو نقصان دے گا. جیسے بانو قدسیہ کا راجہ گدھ جو ناول ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے، تو انہوں نے فلسفی جینیٹک میوٹیشن. اسلام اصل میں آپ کو حلال اور حرام کا یہ تعلیم دیتا ہے. اس کو ان قصوں سے، ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے جو آپ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کر آپ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں اور پھر نگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مذہب کو یا اسلام کو. اسلام کو تو اس سے غرض ہی نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں کہ جس سے آپ کو نقصان ہے، آپ کے جسم کو اور آپ کی روح کو، اس کے بارے میں آپ احتیاط کریں. اور بالکل یہ پوری فلسفی ہے. آج کے مطلب یہ کہ جدید جو سائیکالوجسٹ کہہ لیں یا اس شعبے سے متعلق جو لوگ ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو، کہ کس طرح انسان پر یہ چیزیں، ماحول اثر انداز ہوتا ہے انسان کی شخصیت پر، طبیعت پر. کاش لوگ ہمارے سمجھ سکیں، تقلیدی دماغوں سے باہر نکلیں. ایک تو یہ بھی سر بڑا مسئلہ ہے کہ جب بھی ایسی کوئی بات کرے نا، ہم فرسٹ آف آل ان لوگوں کو ایسوسیٹ کرنے لگتے ہیں ان گروپس کے ساتھ جن سے وہ آلریڈی نفرت کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. ایک ایگزامپل دوں، پرویزی ہے جی. ہاں جی. ٹھیک ہے، غامدیدہ فالوور ہے. اب 10 باتیں غلط کر رہے ہو، کوئی ایک بار ٹھیک اگر کر دے، ٹھیک ہے، مگر ہم نے ایک لیبل لگا دیا نا کسی پہ، تو ہم نے نفرت کرنی ہے، تو اس انسان سے نفرت بس شروع کر. میں وہ یہی عرض کر رہا تھا نا کہ جو آپ نے اچھا اشارہ کیا، اندھی تقلید. ہمارا اصل میں مسئلہ یہ ہے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کسی جگہ پہ یہ لکھتے ہیں کہ جو محقق ہوتا ہے نا، جو مطالعہ کرنے والا ہوتا ہے، اس کا ذوق ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ اپنے لوگوں سے مخالفت ہی مول لیتا ہے. وہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، وہ پڑھ کر آتا ہے. وہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوتا، وہ بڑوں نے سب کچھ لکھا ہوتا ہے. ٹھیک بات. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ آج. بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، عورت کے سبجیکٹ پہ سے ہم واپس آتے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 34، بہت یہ بھی ملحدین کا بہت بڑا ہتھیار ہے. ہتھیار انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، کہ ڈومیسٹک وائلنس کی یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے. اب وہ اس کی ٹرانسلیشن میں بھی اختلافات آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے،
کہ کوئی کہتا ہے مارو، کوئی کہتا ہے ہلکی مار مارو، کوئی ساتھ کہیں گے جنگوٹھے جتنی چھڑی ہونی چاہیے اس سے مارو. مگر کیوں مارو؟ اگر اس کو مارنے کا تو عورت کو بھی پھر حق دینا کہ ہمیں بھی پھینٹی لگا سکے. بتائیں. دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک معاشرت میں معیوب نہیں خیال کی جاتی. اوکے. یہ یعنی عرب کے معاشرے میں کہ جہاں پر عورت اور کہا جاتا تھا غلام اور جانور، یہ تین مظلوم ہوتے تھے. عورت، غلام اور جانور ان کی ایک کیٹیگری میں یعنی ان کو بدقسمتی سے ایک کیٹیگری میں اس کو ڈالا جاتا تھا. یعنی جانور کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ زندہ جانور ہو تو اس کے سائڈ کاٹ کر پکا لی جاتی تھی، کھائی جاتی تھی. اللہ. یہ ظلم ہوتا تھا. غلاموں کے ساتھ جو معاملہ تھا، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ان کے لیے کوئی ریفارمز نہیں تھی. اسلام آیا تو اسلام نے جنگ کی صورت میں جو آئے ان کے لیے پورا ایک لائے عمل دیا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ تم نے کرنا ہے. قرآن نے بھی اس کو بیان کیا. آخر قرآن نے کہا کہ ان کو یہ اپنے مکاتبت دیں اور آزاد ہو جائیں. بلکہ مسلمانوں کو معاشرتی طور پر، اجتماعی طور پر کہا کہ ان کی مکاتبت میں شامل ہو کر مدد کر کے ان کو آزاد کروا دو. صحیح ہو گیا. اچھا، اسی طرح عورت کا بھی معاملہ تھا. ٹھیک ہے. اب معاشرے جو ان سے ہوتے ہیں نا، کچھ گریجول ارتقائی عمل میں ہوتے ہیں، ان کو آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہوتا ہے. اب یہاں پر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عرب کے معاشرے میں عورت کے ساتھ جو بدسلوکی انتہا کی اور جو ظلم کیا جاتا تھا، ایک تو اس کو منیمائز یہاں پر کر دیا گیا. یعنی عورتوں کو اپنا زندہ درگور کر دینا، عورتوں کو پیٹنے کی جو صورت ہوتی تھی وہ اتنی صورت ہو جاتی تھی کہ بھی وہ جان سے بھی چلی گئی. بہت سے مسائل اس طرح کے اپنا جسے آپ ڈومیسٹک وائلنس کہتے ہیں نا، وہ تو حقیقت میں وہاں پر تھا. اسلام نے تو اس کو یہاں پر ایک منیمائز ایک صورت میں اس کو کر دیا. اس معاشرت کو مد نظر رکھ کر آپ بات کیجئے، آج کی معاشرت کو نہیں. ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جسے ہم عرف کہتے ہیں. عرف وہ ہوتا ہے کہ جو ایک معاشرے کا چال چلن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسلام یہ کرتا ہے کہ اس میں جو ظلم اور زیادتی ہے اور جو اس میں ایک عداوت کا عنصر شامل ہوتا ہے، اس کو اسلام منیمائز وقت کے ساتھ ساتھ کرتا ہے. یعنی مثال کے طور پر دیکھیے، نماز کا اللہ نے کہا سب سے پہلے، یعنی شراب کے بارے میں کہا، جوے کے بارے میں کہ یہ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیے فیہما اسم کبیر و منافع للناس، بڑا گناہ ہے لیکن منافع ہے ہمارے لوگوں کے لیے، اس میں فائدہ ہے. پھر کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. پھر آخر میں کہا کہ بھئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس سے بچو. ٹھیک ہے. اب یہ گریجول ایک حکم ہے. کچھ چیزیں معاشرے میں ایسی رائج ہو جاتی ہیں کہ اس کو ختم کرنے کا یہ نہیں طریقہ ہوتا کہ آپ اس کو بالکل ہی سنپ کر دیں اور بالکل بند کر دیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو معاشرے کو آپ اسی طرح ایجوکیٹ بھی کرتے چلے جاتے ہیں، اس کو منیمائز بھی کرتے چلے جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ وہ معاشرے سے بالکل لیمینیٹ ہو جاتی ہے، خود بخود ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ عرب کے معاشرے کو آپ ہر روایت میں اسی طرح پائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ مطالعہ کریں نا، چیزوں کو فوری طور پر نہیں ختم کیا جا سکتا تھا. جو ایک انسٹیٹیوشن بن جائے، ایک روایت بن جائے، ایک رسم بن جائے، تو پھر اس کو اس طریقے سے آہستہ آہستہ مٹایا جاتا ہے. تو اصل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بات پھر وہی آتی ہے کہ جہاں پر تہمت اور الزام اور جہاں پر تنقید ہو تو چیز کو پھر سمجھنے کی کوشش وہاں پر نہیں کی جاتی. تو یہاں پر جو قرآن نے کہا فَضْرِبُوهُنَّ، تو منیمائز اس کو یہاں پر کر دیا گیا. اس سے آگے بڑھیے. عرف کا لفظ میں نے اسی معنی میں استعمال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ، اپنی سیرت کیا ہے؟ آپ نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. حالانکہ ازواج کے ساتھ جب انہوں نے خرچے کا کہا کہ ہمارا خرچہ بڑھا دیجیے تو آپ ناراض ہوئے، لیکن آپ نے علیحدگی، خاموشی اختیار کر لی، ہاتھ کبھی نہیں اٹھایا. ازواج آپ کے سامنے اختلاف بھی کرتی تھیں، بولتی بھی تھیں، لیکن آپ نے کبھی ایون کہ غلام ہو، لونڈی ہو، خادم ہو، کسی کو بھی آپ نے کبھی ٹچ نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے خدا کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں مارتا. مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ کی انہوں نے تربیت کی. وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز خود بخود ختم ہوتی چلی گئی. یہ کوئی نماز کی طرح کا حکم نہیں ہے. آپ اپنی معاشرت اور اپنے ماحول کے مطابق آپ چلتے ہیں. اگر آج اس چیز کو معیوب خیال کیا جاتا ہے تو بالکل معیوب ہے. اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ عورت پر ہاتھ اٹھائیں، آپ عورت کو ماریں. یہ اس معاشرت، اس پس منظر میں ایک بات کو بیان کر دیا. میں آپ کی سب باتوں سے سر ایگری کرتا ہوں.
بٹ یہاں پہ مجھے ایک بات بتائیے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے لا ریب، ٹھیک ہے نا، اس میں تو ریب بھی نہیں ہے نا، شک سے بھی آگے کی چیز ہوتی ہے ریب، ٹھیک ہے. اب یہ آیتیں اب کر کیا رہی ہیں قرآن پاک کے اندر؟ ٹھیک ہے، مطلب جیسے اب کنجیونل پلیئر کے بارے میں بات ہے، سورہ توبہ میں ہے کہ سدھے ہو جو نہیں تو کھڑکا دیں گے قانون، ٹھیک ہے، چلو اس کا بھی پس منظر ہے نا جی. اب یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ان کو پھر رکھا کیوں ہے اب تک، اگر جس میں تو کنفیوژن ہونی نہیں چاہیے جس کتاب کے اندر، پھر اس کتاب میں آیتیں اب تک کیوں ہیں سر؟ دیکھیے اس میں بہت کچھ بیان ہے قرآن مجید میں. کچھ پرماننٹ احکام ہیں، مستقل احکام، ٹھیک ہے، کچھ ایسے احکام ہیں کہ جو اس وقت کے لوگوں سے متعلق ہیں، لیکن وہ خدا کی وحی ہے اس وقت کے مسئلے کو. ہمارے لیے ان چیزوں میں ہدایات اور رہنمائی جو ہے ہم اس پر فوکس کریں. یعنی مثال کے طور پر الرجال قوامون علی النساء کہا، اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان کا انسٹیٹیوشن یہ قائم کر دیا، ادارہ بنا دیا. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو معاشی کفالت کا ذمہ دار بنا دیا کہ وہ گھر کو چلائے گا، ذمہ خدا کی بارگاہ میں وہ جواب دہ ہوگا. عورت کو کہا کہ بھئی تم گھر اور بچے یہ تمہاری ذمہ داری بن جاتی ہے، تم اس کو لے کر چلو اچھے طریقے سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت باہر نہیں جا سکتی یا کام نہیں، وہ بھی کرنا چاہے تو وہ کرے، لیکن آخر آپ کسی کام کو کسی کے ذمے تو پہلے نمبر پہ لگاتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے یہ کام پہلے کام مرد کے ذمے لگایا، پھر دوسرا کام عورت کے ذمے لگایا. وہاں پر اس تناظر میں اس چیز کو بیان کر دیا گیا ہے. تو اس کے بعد پھر مسائل جو شقاق کے ہیں کہ آپس میں اختلاف یا دشمنی پیدا ہوتی، پھر اس سے آگے اس کو بیان کیا. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ قرآن سے یہ کیا آیت اس میں کر رہی ہے یا یہ کیوں یہاں پر موجود ہے. دیکھیے اللہ کی وحی ہے، قرآن محفوظ ہے. آپ اپنی معاشرت اور اپنے حالات اور ماحول کے مطابق ایک چیز پر عمل کرتے ہیں. مثال کے طور پر نماز 5 وقت اللہ نے فرض کی ہے، تو وہ آپ کے حالات کے مطابق ہی فرض ہے نا، اوقات کے مطابق فرض ہے نا. یہ تو نہیں ہر وقت مصلی بچھا کے آپ بیٹھے رہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات جو اس وقت کا ماحول تھا، ہمیں یہ چیزیں سمجھنے میں بڑی مدد دیتی ہیں اپنی معاشرت کو اور اپنے حالات اور ماحول کو. یعنی سر میرے لیے اگر میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ اٹھاؤں تو یہ تو پڑھنا بڑا خطرناک ہے میرے جیسے بندے کے لیے. یعنی میں وداؤٹ کانٹیکسٹ دیکھے تو ایسی کتاب ایسے تو نہیں اٹھانا چاہیے. آپ عالم بالکل سے، ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ ایکسپرٹ سے ملیں، عالم سے ملیں. آپ اگر میڈیکل تفسیر ہونی چاہیے، اگر ایکسپرٹ نہ بھی ہو تو میڈیکل کی کتاب اٹھا لیں تو اب آپ اگر اس میں سے کوئی نسخہ چوری کر لیں تو پھر اس سے دوائیاں تو نہیں بنیں گی نا. کچھ نہ کچھ تو آپ کو آخر رابطہ رکھنا پڑتا ہے جو ماہرین ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں. صحیح ہے. چلیں اب یہ بتائیں مجھے کہ عورت کی گواہی بھی آدھی اس کا جائیداد میں حصہ. دیکھیے اب یہ بھی مسکنسیپشن ہے، قرآن پاک میں نہیں آدھی وعدہ لکھا ہوا ہے 4 آیتوں میں، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمُ الْأُخْرَى. اچھا پھر یہ ہے کہ ایک چیز کو اس کے جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ، جس کو وہاں سے اٹھا کر اس کو ایسے بیان کر دیا جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ہر جگہ پر اس کی گواہی آدھی ہے. اچھا یعنی وہ ایک خاص ہے کہ جہاں پر دستاویزی جو معاملہ ہے، ڈاکومنٹیشن کی صورت ہے کہ جہاں پہ عورت کی انوالومنٹ کم ہوتی تھی، اب بھی دیکھ لیجئے کم ہوتی ہے. اچھا جن باتوں کو یورپ تسلیم کر چکا ہے ان باتوں کو ہم رد کر دیتے ہیں. وہاں عادی ہوتی ہے؟ نہیں، وہاں پر یہ چیز ہوتی عادی تو وہاں پر نہیں ہوتی. وہاں پر جو صورتحال ہے یعنی وہ کاموں کی ایک تقسیم کرتے ہیں. یعنی عورت کی جو فطرت ہے وہ مشکل کاموں میں وہاں پر بھی نہیں جاتی. ٹھیک ہے. یعنی وہ ڈھونڈے گی کہ بھئی میں کوئی ٹیچنگ کر لوں، میں چھوٹے موٹے کام کر لوں. صحیح ہے. مرد آپ وہاں پر ریشو دیکھیں گے، بڑے کام مرد کرے گا ہمیشہ، مشکل. ہاں یہ چیز ہے نا. اچھا اب اسی چیز کو آپ دیکھ لیجئے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، اب یہ جو عدالتوں کے چکر ہیں، کچہریوں کے مسائل ہیں، وہ خاص ایک جگہ قرض کی قرآن پاک نے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، آپ اس کو پورا ایک لمبی قرآن میں لمبی آیت ہی یہی ہے. اچھا اب وہاں پر یہ بیان کیا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَ الْأُخْرَى. ٹھیک ہے. عورتیں 2 ہوں گی. اچھا دوسری عورت کیا کرے گی جو ساتھ ہوگی، وہ اس کو یاد دلائے گی اگر وہ بھول جاتی یا گھبرا جاتی ہے. بندے نہیں بول رہے گا، بندے نے نال بھی ایک ہونا چاہیے، ایک بندہ یاد کرائے. مرد اور عورت کی یہی تو بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا وہ یہ ہے کہ عورت جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ وہ اپنے گھر کے معاملات میں یا ان چیزوں میں زیادہ مصروف ہوتی ہے، عملی زندگی میں یا قانونی مسائل میں اس کی مداخلت کم ہوتی ہے، اس کی دلچسپی کم ہوتی ہے. تو وہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ جب ایسی کوئی صورت بن جاتی ہے کہ عورت کو بھی عدالت میں جانا پڑتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک عورت ہو
ہیلپر کے ہیلپر کے طور پر. اچھا ایک بات, اچھا آپ اس پہ دیکھیں نا کہ اگر وہ نہیں گھبراتی تو پھر تو اسے ایک عورت کی گواہی قبول ہوگی نا. اچھا جو ساتھ ہے وہ گواہی کے لیے نہیں, اس کو یاد کروانے کے لیے. یا تو قرآن یہ کہتا نا کہ بھئی عورت کے 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. قرآن نے یہ تو نہیں کہا. قرآن نے یہ کہا یاد کروا دے. اگر وہ نہیں بھولتی تو یاد کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اچھا پھر اس نے یاد کروانا ہے اگر وہ بھولتی ہے, وہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ عدالت یہ کہے گی کہ یہ عورت ہے, دوسری عورت بھی آئے وہ بھی گواہی دے, پھر ہم مانیں گے کہ ایک گواہی پوری ہوئی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور جائیداد میں بیوہ کا 1/8. اچھا میں نے اس چیز کو بہت غور سے پڑھا ہے کہ بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر عورت کو زیادہ بھی مل جاتا ہے, آدھا بھی ملتا ہے. میں یعنی کبھی آپ وراثت پہ رکھ لیں ٹاپک تو پھر میں اس پر حوالوں کے ساتھ آپ کو بتا دوں گا. تقریباً کوئی 24-25 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر عورت کو مرد سے زیادہ ملتا ہے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. قرآن مجید نے عورت کو معیار بنایا ہے کہ 2 عورتوں کا جو حصہ ہے وہ مرد کے ساتھ, جو قرآن نے بیان کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, ٹھیک ہے, کہ جیسے 2 عورتوں کا حصہ ہے وہ مرد کو اتنا ملے گا. یہ پہلی آیت لوگ پکڑ لیتے ہیں اور اس پر پھر یہ بات کرتے ہیں, لیکن جیسے جیسے آپ آگے چلیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سی جگہوں پر عورت کو مرد سے بھی زیادہ ملتا ہے. اور یہاں پر بھی جو بات ہمارے مفسرین نے, علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ معاشی اور مالی ذمہ داریاں اسلام نے مرد پر ڈالی ہیں. ٹھیک ہے. آپ اگر دوسری طرف دیکھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ عورت کو جو ملا وہ مکمل طور پہ سیف ہوتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت جو تنخواہ بھی لے کر آتی نا, مرد کا اس پر کوئی حق نہیں ہوتا. اس کو ماں باپ کی طرف سے بھی جو ملتا ہے اس پر بھی مرد کا کوئی حق نہیں. اچھا پھر جو مرد کمائے گا اس پہ ہر چیز عورت کا حق ہوگا. مزے نہیں ہوتے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا جی. یعنی یہ جو صورت ہے اس میں آپ دیکھ لیجیے کہ جب ذمہ داریاں مرد کے کندھوں پر آئی ہیں تو واضح بات ہے تھوڑا سا تو اس بیچارے کو اب زیادہ دے ہی دیں تاکہ وہ مزید اس کو بہتر طریقے سے چلا سکے. کوئی ایسی کانٹیکسٹ ہو سکتا, ہاں نام بتا دیجیے ڈیٹیل میں نہ جائے. ایسا ہو سکتا ہے کہ عورت کو ڈبل ملا اور بھائی کو آدھا مل گیا, ایسا سینیریو ہو سکتا ہے کوئی؟ دیکھیے معاملہ جو یہ ہے, جب قرآن پاک نے یہ بیان کیا نا اقرب لکم نفعا, ٹھیک ہے, کہ یعنی اگر مثال کے طور پر بہن ہے, بیٹی ہے جس نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہے, تو ماں باپ چاہیں تو اس کو دے دیں, یعنی ہدیہ کر دیں, دے دیں تو اس کو. یعنی ماں باپ سے کوئی پوچھ گچھ اس چیز میں نہیں ہو سکتی؟ نہیں, بالکل نہیں. وہ چاہے کسی کو کچھ بھی دیں, کسی کو کچھ نہ بھی دیں, ان کا مال ہے. قانونی طور پر کوئی چیلنج نہیں اس بات کو کر سکتا. ہاں اگر صورت ایسی ہے کہ وہ کسی کو ظلمن اور زیادتی سے محروم رکھتے ہیں تو یہ خدا کے ہاں اس پہ آیت بھی ہے. میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ جو باپ کا کمایا ہوتا ہے نا وہ اسی نے کمایا ہوتا ہے, محنت کی ہوتی ہے. اولاد جو تانے دیتی ہے نا باپ کو کہ آپ ہمیں کیوں نہیں دیتے, بھائی آپ جاؤ میدان کھولا ہے, محنت کرو, جا کے کام کرو. تو یہ ہدیہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اور بعد میں جو کوئی بیٹا ہے, بیٹی ہے جو باپ کی بڑی خدمت انہوں نے کی ہے, مثال کے طور پر کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ ہی نہیں پائے ہوتے زندگی میں, وجہ یہ ہوتی ہے انہوں نے ماں باپ کو سنبھالا ہوتا ہے, ان کا خیال کرتے ہیں. باقی بچے بالکل اس ذمہ داری سے مبرہ ہو جاتے ہیں, وہ اپنی طرف کی محنت باہر نکل گئے, چلے گئے. تو ایسے بچے کو یا بچی کو ماں باپ چاہیں تو نوازتے ہیں. صحیح ہے. ایسے پچھلے دنوں میں نے اپنا نکاح نامہ دوبارہ دیکھا نا تو اس پہ کاٹا نہیں لگا ہوا, ٹھیک ہے, آیا کہ عورت کو طلاق کا حق حاصل ہو, لگاتے ہیں نا لائن, وہ نہیں لگی. تب سے وہ نا بڑی آنکھیں دکھا رہی ہے میری وائف مجھے. واقعی عورت طلاق دے سکتی؟ جی بالکل دے سکتی ہے عورت, ایسے جیسے ہم طلاق ثلاثہ ایسے دیتی ہیں. علماء نے اس کو باقاعدہ لکھا ہے, یعنی احناف کے نزدیک عورت بھی طلاق دے سکتی ہے, یعنی تفویض طلاق جس کو کہا جاتا ہے. تو خلا کی بات نہیں ہو رہی, یعنی مرد طلاق کا حق اپنا حق عورت کو دے سکتا ہے. لیکن تھوڑا سا میں اس پر اس انداز سے بات کرتا ہوں. قرآن نے مرد کے لیے کہا, شوہر کے لیے بیادہ عقدۃ النکاح, کہ نکاح کی گرہ اس کے ہاتھ میں ہے. عورت کے لیے جان چھڑوانے کے لیے راستہ کھلا کر رکھا ہے کہ وہ اس سے جان چھڑوا سکتی ہے. تو اب مرد کے سپرد طلاق, عورت کے سپرد طلاق کرنے کا یعنی کیا مطلب پھر ہے کہ جب اللہ نے دونوں کے لیے راستے اوپن رکھے ہیں, طلاق کا حق مرد کو دے دیا, خلا کا حق عورت کے پاس ہے. تو یہ تفویض طلاق ہمارے ہاں جو
نکاح فارم میں باقاعدہ نکاح فارم پڑھاتا ہوں. اس کے ایک ایک کلاز پہ میں ڈسکس کرتا ہوں، اور میں یہ ہمیشہ اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ بچے بچیاں جو ان سے ہیں ان کو پہلے نکاح فارم دیا کرو. صحیح بات. یہ پڑھیں، مطالعہ کریں. یہ نہیں ہوتا کہ جب بارات آئی تو اس وقت بیٹھ گئے، جلدی جلدی فل کیا اور کراس کیا، کاٹا اور نکاح پڑھا دیا. پھر عورتیں اپنی مرضی کی چیز کریں گے، دوسری شادی بھی ہماری روک لیں گی. خیر وہ میں ویسے بھی کہاں نصیب ہوتی ہے. وہ ہمارے نکاح فارم میں تو ڈالی جا سکتی ہے کلوز، نہیں ہے، موجود ہے. نا. یعنی وہ اس طرح ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لینے کی صورت میں ہے. تو دیکھیے یہ جو میرا ذاتی نقطہ نظر اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ آپ فریق کے جو اس کو نقصان سے بچانا اور اس کے مفاد کی حفاظت، شریعت اس پر آپ کو کوئی منع نہیں کرتی. اگر ریاست چاہے، مثال کے طور پر شادی کی عمر کتنی ہونی چاہیے، ریاست اپنے حالات اور ماحول کے مطابق قانون سازی کر سکتی کہ 18 سال جیسے ہمارے ہاں ہے، یا 16 سال یا 17 سال یا 19 سال، وہ دیکھ لے. کسی ملک میں 20 سال بھی ہے. دوسری شادی پہ بھی پابندی لگا سکتی ہے اگر وہ چاہے کہ جہاں پر ایسی صورت معاشرے میں بنتی ہے، یعنی کہ جس میں پہلی بیوی کا حق. دیکھیے ایک ہے قانون بنا دینا، ایک ہے کہ انڈیویجولی کیس کو ایڈریس کرنا. تو اس معاملے کو جو بیان کیا جاتا ہے، اب آپ اندازہ کیجئے کہ غزوہ احد کے موقع پر سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے 2 2 3 3 4 4 کی بات کی، لیکن وہاں پر بھی فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. مشکل ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہیں کرو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے. تو ایمرجنسی حالات میں اللہ تعالیٰ عدل کو کہہ رہا ہے کہ عدل کرو، تو عام حالات میں تو پھر اس کا بدرجہ اتم ہمیں حکم ہوگا. بات ہے. اچھا ایک مسئلہ یہ کہ ہم سہولتوں کی طرف بڑھا جاتے ہیں، رخصتوں کی طرف کیوں نہ جائیں. یعنی اس طرح جاتے ہیں کہ بھئی ہم یہ بھی تو سوچیں نا کہ خدا کو جا کر جواب بھی تو دینا ہے نا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مجھے اجازت ہے دوسری شادی کی، بھئی اجازت تو ہے، کیا مطلب ہے کہ آپ ایک ذمہ داری صحیح طریقے سے نہیں ادا کر پا رہے تو دوسری ذمہ داری آپ لے رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ یہ بھی تو سوچیں کہ خدا کے پاس جانا ہے، کوئی جواب دینا ہے آپ نے. آپ کیوں اپنے اوپر ذمہ داریاں لاتے چلے جا رہے ہیں؟ دنیا میں اور بھی غم، وہ کیا کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی بڑے کام ہیں جو کرنے والے ہیں. دیکھیے حکمرانوں کا ہم پروٹوکول دیکھتے ہیں، صحیح بات، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے کندھوں پر ذمہ داری کتنی بڑی ہے. ہم دوڑتے ہیں اسی میں ہی، ہماری دوڑ یہی ہوتی ہے ہمیں کرسی مل جائے، منصب مل جائے، اقتدار مل جائے. لیکن اس کے ساتھ جو ذمہ داریاں سر پر آتی ہیں اس بارے میں ہم نہیں حساس نہیں ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور قرآن پاک کا یہ وہاں پہ موضوع بھی نہیں ہے یہ دوسری شادی. تو یہ بھی کانٹیکسٹ سینسٹیو بات ہے. جی بالکل. دیکھیے 70 مسلمان شہید ہوئے غزوہ احد میں، 70 خاندان بے آسرا ہو گئے، بے سہارا ہو گئے. صحیح بات ہے. اب یہاں پر یہی صورت تھی کہ اسی طریقے سے آپ نے سنبھالنا ہے خاندانوں کو. بالکل ٹھیک ہے. تو سر عدت کا کانسیپٹ کیا ہے اصل میں؟ میں نے جو بات سنی ہے وہ یہ ہے کہ پیریڈ چیک کیے جاتے ہیں تاکہ آگے نکاح کیا جا سکے، اس کے بعد پریگننسی ہے کہ نہیں یہ بات دیکھی جاتی ہے. آپ ذرا بتائیے گا، ذرا وضاحت کیجیے گا. دیکھیے قرآن پاک نے جو بات بیان کی ہے نا وہ یہی ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں عربی زبان استبراء رحم، غالباً یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ رحم جو ان سے وہ صاف ہو جائے. ٹھیک ہے. یعنی نسب میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ بیان کیا یہ طلاق والی عدت اور یہ دونوں عدتیں ہاں سیم ہی. جو وفات کی ہے وہ تو 4 مہینے 10 دن ٹھیک ہے. یہ جو ہیں یہ 3 مہینے تقریباً بن جاتے ہیں. کیوں فرق ہے ان میں؟ وہ یہ کہا جاتا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ یعنی بیوہ ہے، ایک صدمہ ہے خامند کے فوت ہونے کا، جانے کا، اس کو تھوڑا سا وقت اس کا زیادہ کر دیا گیا کہ بھئی وہ اپنے آپ کو سنبھال لے، کوئی حالات وغیرہ. تو ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا اب یہاں پہ تو ہوتا ہے سر عام طور پہ 50-55 کے بعد مینوپاز میں چلی جاتی ہیں، پھر بھی عدت کر رہی ہوتی ہیں، تو انہیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے میرا ذاتی نقطہ نظر اس حوالے سے یہ ہے کہ اصل مسئلہ تو یہ استبراء رحم ہے. ٹھیک ہے. یہ بنیادی بات یہ ہے. ٹھیک ہے نا. باقی جو ہے وہ اپنے حالات اور ماحول کے مطابق، اگر آپ کا معاشرہ یا سائنس اتنی ترقی کر جاتی ہے یا ایڈوانس ہو جاتی ہے کہ یہ چیز یقینی طور پر حاصل ہو جاتی ہے کہ 50-55 سال کے بعد استبراء رحم کا کوئی معاملہ نہیں رہتا، تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس پر ٹرسٹ کرنے میں، اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
یعنی نہیں کرنی چاہیے عدت، نہ کرو. ہاں ٹھیک ہے، ہاں لیکن معاشرہ میں نے کہا معاشرت جو سی ہے، دیکھیے ہماری معاشرت میں یہ ہے کہ اس چیز کو قبول نہیں کیا جاتا. صحیح بات ہے. تو لہٰذا معاشرت میں لڑنے کے بجائے اور ادھر ادھر جائیں، یہ کون سا کوئی خدا کا حکم ہے اس معاملے میں کہ آپ نے ضرور، جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے تو آپ سے اگر کوئی یہ کہے بڑا مولوی بن گیا تو نمازیں شروع کرتے، لیکن نماز تو آپ نے پڑھنی. نہیں، عدت فرض نہیں ہے، آپشنل ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ان معاملات میں تو حکمت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے نا. اب یہاں پر جو بات استبراء رحم کی ہے، اگر وہ چیز اس کا کوئی امکان نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا کہ بھئی عمر آگے ہو گئی 50 55 60 70 سال کی عمر میں خامند فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی، تو اس میں تو کوئی امکان ہی نہیں ہے نا کہ کوئی بچے کی پیدائش یا حیض و نفاس کا مسئلہ. بالکل. تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں جو سائنس سے آپ، میڈیکل سائنس سے آپ استفادہ کرتے ہیں، لیکن اس چیز کو ضرور دیکھ لیں کہ یہ نہ ہو کہ معاشرہ آپ کو پھر جینے نہ دے. تو اگر آپ نے 3 مہینے 4 مہینے 10 دن ہے تو ٹھیک ہے، وہ گزار لیں. ٹھیک ہے. اچھا چلیں، اب میں نے یہ بھی بات سنی کہ حج پر جانے کے لیے محرم ساتھ ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ پرانا دور تھا، اس ٹائم پہ کسی نہ کسی کا ساتھ ہونا بہت ضروری تھا پروٹیکشن کے لیے. اس کے لیے آج کل ہر طرح کی سرویلنس موجود ہے، کوئی کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا. تو عورتیں آج بھی انہیں محرم کے ساتھ جانا چاہیے. دیکھیے احادیث میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید اس سے خالی ہے. اچھا. اس بات سے. ٹھیک ہے. حدیث میں جو بیان کیا گیا اس کا بھی ایک پس منظر ہے. اگر دونوں حدیثوں کو جوڑ لیا جائے، حدیث میں محرم کا ذکر ہے، اور وہ حدیثیں بھی مل جاتی ہیں جب رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا عراق سے ایک عورت سے سفر شروع کرے گی اور وہ مدینہ آئے گی یا مکہ آئے گی، اسے خدا، وہ سونے سے لدی ہوگی اور اسے خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا. اب یہاں پر محرم کا کوئی ذکر نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر عورت کی عزت آبرو، اس کا مال محفوظ ہے، اس کی جان محفوظ ہے، تو وہ اکیلے. دیکھیے مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہاں سے ہم اپنی بہن بیٹی کو سوار کر دیتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. وہ امریکہ چلی جاتی ہے، وہ انگلینڈ چلی جاتی ہے، دنیا جہان. کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ وہ سیف سفر ہے. صحیح. اچھا ویسے بھی اگر ہماری بیٹی نے سعودیہ جانا ہو، وہاں پر ہم جہاز پہ، یعنی عمرہ نہیں کرنا اس نے، وہاں پر قیام ہے، اس کا رہائش ہے، اس کا شوہر ادھر رہتا ہے. اچھا وہ وہاں، یہاں سے ہم اس کو سوار کر دیں گے، وہاں جا کر ادھر، وہاں پر تو کوئی سوال نہیں کھڑا کرتا. بالکل ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جان، مال، عزت آبرو محفوظ ہے. تو یہی جو ہے پس منظر. اس لیے امام شافعی کی یہ رائے ہے کہ اگر عورت اکیلی ہے، کوئی محرم نہیں ہے، تو وہ اپنے ساتھ، یعنی جیسے گروپ جاتا ہے اس میں مرد بھی ہیں، دوسری عورتیں بھی ہیں، تو وہ اس میں اکیلی بھی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، صحیح آپ نے کہا. ہمیں وعدہ حور ہے، عورت کو نہیں ہے. کیوں؟ حالانکہ ان میں بھی جنسی خواہشات ہوتی ہے اور کئی دفعہ ہم سے زیادہ ہوتی ہے. اصل میں عورت جو ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے، آپ اس طریقے سے دیکھیے. عورت کے لیے بالکل اوپن رکھ دیا سارا معاملہ، مرد کے لیے خاص کر دیا. تو خاص کرنا جو سا ہوتا ہے، یہ منیمائز کرنا ہوتا ہے، لمیٹڈ کرنا ہوتا ہے نعمتوں کو، آسائشوں کو، سہولتوں کو. عورت کے لیے اوپن رکھا. مطلب کیسے بات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس زندگی میں، اس دنیا میں عورت کو مردوں سے بھی زیادہ نوازے گا اپنی نعمتوں سے، اپنی رحمتوں سے. اب وہ اس کی شکل اور اس کی صورت کیا ہوگی، قرآن جو کچھ بیان کرتا ہے یہ سب کچھ متشابہات میں ہی آتا ہے نا، یعنی بالکل ٹھیک ہے نا. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے سب کچھ. یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی اور طرف چل پڑتے ہیں. چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں نا، تو ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں، نفسانی خواہشات، ہم اس طریقے سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اور بدقسمتی ہے کہ ہمیں سنانے والے بھی لوگ مل جاتے ہیں نا، ایسے کہانیاں بڑی مزیدار کہانیاں سناتے ہیں ہمیں، اور جو وہ روایات بیان کرتے ہیں انہوں نے کبھی اس پر سوچا بھی نہیں ہے کہ ان کی سند کیا ہے، اس کو بیان بھی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ مستند بات ہے، غالباً بخاری نے اس کو بیان کیا کہ آپ نے کہا کہ بھی لوگوں کے عقلوں کے مطابق بات کیا کرو. تو اس طریقے سے نہ کیا کرو کہ لوگوں میں فتنہ پیدا ہو جائے. تو ہمارے علماء کو یا خطباء کو تھوڑا سا اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے
قرآن پاک جس اسلوب اور جس انداز میں بات بیان کرتا ہے نا، اس کو اسی جگہ پر ہی رکھ کر ہمیں رکھنا چاہیے بات کو. مثلا دیکھیے قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، حور عین کے ساتھ ہم ان کو اسپاؤز ان کا بنا دیں گے. زوج کا جو لفظ ہوتا ہے نا، یعنی جسے کہتے ہیں کہ آپ کا ایسا ساتھی کہ جس سے آپ کو ہر طرح کی راحت ملتی ہے، آپ کا ہم خیال بھی ہے، ہم فکر بھی ہے، کہیں پر کسی طریقے سے کوئی اختلاف، جیسے دنیا میں ہم میاں بیوی میں 100 قسم کے اختلافات اور باتیں ہوتی ہیں، طلاقوں تک بھی نوبت پہنچ جاتی، تو وہاں پر جو مصاحبت ہوگی، تعلق ہوگا، وہ اتنا اچھا ہوگا کہ جس میں انسان ہر طریقے سے مطمئن اور پرسکون ہوگا. یہ قرآن پاک بیان کرتا ہے. یہاں پر جو ہوم کا لفظ ہے، آپ پڑھ لیجئے علامہ اسد صاحب کا جو پریفیس ہے، ان کا مقدمہ دا میسج آف دا قرآن میں، انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے کہ یہ جو مذکر کا صیغہ آتا ہے میسکولین کا، یہ عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ایسے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو جن سے بلند ہوتا ہے، سیکس سے جو بلند ہوتا ہے، جینڈر سے بلند ہوتا ہے. جیسے اللہ کے لیے بھی ہم مذکر کا صیغہ استعمال جینڈر سے بلند ہے. اچھا جینڈر بھی ہوتا ہے لیکن اس میں دوسرا وہ عمومی طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تو اسی طرح زوجناہم جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، اچھا پھر حور کا جو لفظ ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یعنی آپ کی جو مصاحبت ہے عورتوں کی ایسے خوبصورت مردوں کے ساتھ ہوگی، یا مرد کہہ لیجئے یا اس کو میسکولین کہہ لیجئے، اس کے ساتھ ہوگی. اسی طرح مردوں کی جو مصاحبت ہوگی، کمپنی ہوگی، وہ یعنی پوسیبلٹی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے پوسیبلٹی. دیکھیے یہ باتیں بڑے یعنی سلجھاؤ سے بیان کرنی چاہیے. ہاں اس طریقے سے نہیں، دین کا مذاق آپ خود بنوانے کا باعث بن جاتے ہیں پھر. بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، صحیح ہو گیا. سر فائنل کوشچن ہے، اور کوشچن یہ باؤنسر ہے، عورت پولیٹیکل لیڈرشپ کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. اچھا، ہر طرح کر سکتی ہے، لیکن میں نے بتایا کہ پہلا اس کا کام اس کا گھر ہوتا ہے. ہم نے بہت سے لیڈر ایسے دیکھے ہیں، خواتین ہیں کہ جنہوں نے گھر بھی سنبھالا ہے، بچوں کی بہت اچھی تربیت بھی کی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے پولیٹکس بھی کی ہے. کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. جو حدیث کوٹ کی جاتی ہے نا، وہ اس حدیث پہ خود محدثین نے بڑی جرح کی ہے. اس میں ایک راوی اس پر بھی بات کی ہے کہ وہ راوی اس سے قبول نہیں کی جا سکتی. یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے صحابہ کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں یہ حدیث مشہور ہی نہیں تھی، اس کا ذکر ہی نہیں تھا، یہ بعد میں جا کر اس کو بیان کیا گیا. تیسری بات یہ ہے کہ خود عقل عام بھی اس کو قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ عورتوں کی سربراہی میں معاشرے بڑی ترقی کرتے ہیں، ان کی حکومت میں معاشرے بڑے آگے بڑھتے ہیں. نماز میں بھی امامت دے نا، پھر نماز میں امامت کیوں نہیں؟ دیکھیے یہ ایک امت کی ایک روایت ہے. اگر عورت ایسی ہے کہ جو عمر کے لحاظ سے علم میں، فقاہت میں، ثقافت میں مردوں سے زیادہ ہے، تو بے شک آگے وہ امامت کر سکتی ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ جو خدا کا وہ حکم نہیں ہوتا اس معاملے میں، وہاں پر خاموشی ہوتی ہے، لیکن آپ کا معاشرہ اس کو اس طریقے سے قبول نہیں کر رہا ہوتا. ایک صدیوں کا سفر ہوتا ہے، آپ اس کی روشنی میں پھر آگے بڑھتے ہیں. آپ عورت کو اس طرح کی ذمہ داریوں میں ڈالتے چلے جائیں گے اور ہر جگہ پر آپ کہیں گے کہ عورت یہاں پر بھی آ جائے، عورت یہاں پر بھی آ جائے، تو پھر معاملہ کیا ہوگا. وہ مجھے کوئی دوست سنا رہا تھا کہ بھی وہ یورپ میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بزرگ جو ان سے بوڑھے، تو وہ بھی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، بزرگ تھے یا بڑی عمر چھوٹی عمر ہوگی، تو ایک خاتون آئی، تو وہ جو ساتھ بیٹھے وہ کہیں گے یار اٹھ جاؤ، یا ہم اٹھ جاتے ہیں تو ان کو یہاں پر بٹھا لیں. تو وہ بولے کہ بھی ان کو ذرا برابری کا مزہ لینے دو، یہ جو کہتی کہ بھی مرد کے برابر، تو پھر ذرا اسی طریقے سے پھر معاملہ چلے گا. تو تھوڑا سا جو چیزیں ہیں وہ رسپیکٹ کی ہیں، احترام کی ہیں، کوئی ذمہ داریوں کی ہیں، اگر اس کو ہم فوکس کریں، اس کو دیکھیں، تو ہمیں یہ بات پھر سمجھ آتی ہے کہ ہر کام میں آپ انوالو کریں گے، ہر کام میں آپ کہیں گے یہاں پر بالکل اس کا حق ہے، لیکن تھوڑا سا پریفرنس کی صورت بن جاتی ہے کہ بھئی عورت کو وہ کام کرے جو فطرتاً خدا نے اس کے سپرد کیا، یا خدا نے جس کے لیے اس کو بنایا. یہ تھوڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی پیدائش، پھر اس کے بعد تربیت کا معاملہ ہے، اور ایک نئی نسل اور ایک اچھی نسل بنانا. وہ جو کسی نے کہا تھا کہ بھئی تم مجھے اچھی مائیں دو تو میں تمہیں اچھی نسل دوں گا، اچھی قوم دوں گا. بالکل ٹھیک ہے. سر کسی کا حق تلفی کرے نا تو اسی انسان سے معافی مانگنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ سے نہیں. مگر ریپ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ معافی اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟
دیکھیے گناہ کی معافی تو اللہ سے مانگی جاتی ہے، لیکن قرآن مجید جس اسلوب اور جس انداز میں بیان کرتا ہے سزا تو ہر صورت میں ملتی ہے، اس میں کوئی نہیں. یعنی جب مقدمہ پایا تکمیل کو پہنچا، پایا یقین کو پہنچا، پھر تو ہر صورت میں سزا اس کی ہے. نہیں، اس کی معافی کس سے مانگی جائے گی؟ سزا تو چلے ہے، مطلب عورت اگر معاف کر دے یا آپ کو، اگر اس طرح سے کسی کو غلطی ہوتی ہے اور وہ اس عورت سے معافی مانگتا ہے، عورت معاف کر دیتی ہے، پھر بھی سزا ہے. دیکھیے یہ معاملہ ہے قیامت کے روز کا کہ عورت معاف کر دے اللہ کی بارگاہ میں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ سے نے فرمایا کہ بھی مفلس کون ہے، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. فرمایا یہ دنیا کے مفلس ہے، آخرت کا مفلس پھر دوسرا جس کے پاس ہاں یہ غیبت کی ہوگی، قتل کیا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کی زمین ہتھیائی ہوگی، ایسے جو جرائم ہیں، گناہ ہیں، وہ خدا اس دن معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے. اگر وہ بندہ معاف نہیں کرتا تو پھر حساب برابر کیا جائے گا اس کے ساتھ. یہ حدیث میں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ عورت کا معاف کر دینا دنیا میں اس سے اس مرد کی خلاصی نہیں ہے. جرم بہرحال جرم ہے، اس کے سزا دی جاتی ہے، وہ سزا ہوگی. صحیح ہو گیا. اور بالرضا اگر ہو یہ کام، دیکھیں بالرضا جو معاملہ ہے، ایک چیز ہے کہ جو آپ نے اس کے ساتھ جو معاملہ کیا، یعنی سخت یہ ریپ جسے آپ نے کہا، لیکن زنا بالرضا جو ہے یہ در حقیقت جو اسلام کا حکم ہے، جو اسلام نے ہمیں بتایا کہ بھئی یہ وہ تعلق ہے کہ جو نکاح کی صورت میں اختیار کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو اختیار کرے گا تو اس کے حدود کے مطابق جو اللہ نے بیان کی ہیں اس کے مطابق اس کی سزا ہوگی. صحیح ہے. پر شرک کے علاوہ ہر چیز معاف ہو سکتی ہے سر؟ دیکھیے نہیں ہو سکتی دنیا میں؟ دیکھیے نہیں، دنیا کا معاملہ نہیں ہے، ہاں آخرت کا وہ معاملہ ہے. نہیں، ابھی تو کافی لوگ زندہ ہیں نا، ٹائم ہے ان کے پاس، بیچاروں سے غلطی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان وہ کی کیا یہ کریں؟ معافی ہاں آخرت میں ان کے کام آ جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن دنیا میں جو جرم کرتا ہے اس کی سزا اس کو ملتی ہے. لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک بات ضرور عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی زنا زنا بالرضا ہے، جی اگر مثال کے طور پر کوئی بند کمرے میں ہے تو ایک تو ہمیں اس بات کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ ہم جھانکیں ٹھیک یا مداخلت کریں. اچھا اگر ہم نے دیکھ بھی لیا کسی صورت میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھا بجھا کر ان کی غلطی جو ان سے ہو گئی تو کہیں کہ بھئی آپ آئندہ توبہ کریں. یہ نہیں، ہم پر کوئی یہ فرض نہیں ہے کہ جا کر باہر ہم ڈھنڈورا پیٹیں صحیح بات. یا عدالت میں جا کر ان کو لٹکائیں. ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم پردہ اس پر ڈالیں اور ان کو سمجھائیں. تو اگر پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے تو واضح بات ہے کہ وہ مختلف صورت پھر بن جاتی ہے. صحیح ہو گیا سر. میرے پاس وقت کی کچھ کمی ہے. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کی تشریف آوری کا. سر آپ نے اتنا ہمارے لیے ٹائم نکالا. کوئی فائنل میسج سر ہماری اور؟ آپ کا بہت شکریہ. فائنل میسج تو ساری گفتگوی میسج ہی میسج ہے. تو باقی یہ بات ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ وہ اتنے پھول جمع کر دیے، وہ کہتے ہیں نا گلدستے میں جیسے ہوتے ہیں. آپ نے اتنے سوالات، ترکش سے تیر نکالے ہی نہیں تھے جنہیں آپ پھول کہہ رہے ہیں. میرے پاس سارا پیپر آؤٹ آف کورس آ جانا تھا. آج تو پہلی ملاقات ہے نا سر ہماری، ٹھیک ہے. نہیں آؤٹ آف کورس بھی آپ جب کہیں گے ہم حاضر ہیں انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے، پیش ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا گائز، میں نے جو چیز فیل کی نا سر سے مل کے وہ یہ ہے کہ ہم دو چیزوں کو گڑبڑ کرتے ہیں. کلچر کو ہم کنفیوز کرتے ہیں دین کے ساتھ. کچھ چیزیں کلچر تھی، انہیں ہم لوگوں نے دین سمجھ لیا، اور بہت سی چیزیں ایسی تھی جن کو کانٹیکسٹ سینسٹیو تھی، ان کو ہم سمجھتے ہیں جیسے جنرل اور ہر دور کا یہ جو حکم ہے. ان دو چیزوں کو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، قرآن پاک کو، حدیث کو. کبھی بھی کسی استاد کے بغیر، کبھی بھی کسی ڈیٹیل تفسیر کے بغیر بھیجنا آپ کو کبھی بھی سمجھنا چاہیے. دیٹس اے ڈو اے گڈ سر. سر بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی.